سردار شوکت علی کشمیری، چیئرمین متحدہ کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی UKPNP۔ محترم ناظرین و سامعین، دو دن کی عدم موجودگی کے بعد آج ہم تیسرے دن اپنے پروگرام کو دوبارہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ طالبان نے ایک رہبر کونسل تشکیل دی تھی، اس کے بعد لوگوں نے سمجھا کہ اب کافی حد تک معاملات ٹھیک ہو رہے ہیں، تو اس کے بعد یہ کل دھماکے ہو گئے، 3 دھماکے، 172 لوگوں سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ مر گئے، ان میں امریکن بھی ہیں، سٹیزن بھی، فوجی بھی۔ اسی دوران آزاد کشمیر کے اندر 15 وزراء اور 2 مشیران جو ہیں انہوں نے حلف بھی اٹھا لیا ہے۔ آزادی کے بیس کیمپ کو بڑا منظم کیا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی آزادی کے بیس کیمپ کی کچھ پراپرٹیز تھی پاکستان کے اندر، پنجاب میں بھی ہے اور مختلف دوسری جگہوں پہ بھی ہیں، اور ان کو وزیر اعظم کے تابع کرنے کے لیے کابینہ سے ایک بل منظور کیا جا رہا ہے، تاکہ شاید مملکت اقتدار کے وسائل کم ہیں، شاید کوئی پینشنرز کو پینشنیں دینی پڑتی ہیں، تو یہ شاید کوئی 20 50 100 500 ارب روپیہ آ جائے، تاکہ بیچنے کے پروگرام سنیں بن رہے ہیں۔ وفاقی حکومت نے ایک فنکشن کیا پرسوں، ایک بڑا اپنا 3 سالہ کارکردگی بنانے کے لیے، اور کارکردگی کو تو ایسے ظاہر کیا کہ جیسے ہریالی ہی ہریالی ہے، ناچنے گانے والوں کو پرفارمنس ملی، ان کو بھی بڑے ملائے ملے، لیکن کوئی ایک ذکر نہیں کیا کہ ہم نے مکانوں کا ذکر تو کیا ہی نہیں، انہوں نے نوکریوں کا ذکر تو کیا ہی نہیں، انہوں نے بے روزگاری کا ذکر کیا ہی نہیں، انہوں نے خودکشیوں کا ذکر کیا ہی نہیں، انہوں نے عصمت دری کے واقعات کا ذکر کیا ہی نہیں ہے، ثانیہ سائیوال کے لوگوں کو جو انصاف ملا اس کا ذکر کیا ہی نہیں ہے، اور نہ ہی یہ ذکر کیا کہ جنوری 2021 سے لے کے 30 جون 2021 تک 14,000 سے زائد خواتین کے ساتھ زیادتی ہوئی، جنسی ہراسمنٹ کا کرنا پڑا، لیکن وزیر اعظم صاحب نے فرمایا کہ پاکستان کے اندر خواتین کی بہت ہی زیادہ عزت کی جاتی ہے، لیکن یہ باتوں کا ذکر نہیں کیا۔ PDM کی قیادت کراچی میں اکٹھی ہوئی، اور ان کا جلوس جلسہ بھی ہوگا، دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ اور مسلم لیگ کے جو صدر ہیں نون لیگ کے برطانیہ کے، انہوں نے کہا کہ جن لوگوں نے نکاح میں وہ حرکتیں آ کے باہر، وہ پاکستان امبیسی کے رول جو پے رول تھے، ان کو پاکستان امبیسی میں پیسے دیتی ہے، اور وہ ہر جگہ اس طرح کے مظاہرے کرتی ہے۔ ہمیں بھی پتہ لگ گیا، پہلے تو ہم بھی یہی کہتے تھے، لیکن لوگ ہم پہ مانتے نہیں تھے، اب تو اپنا وہ کہتے ہیں گھر کا بیٹی لنکا ڈائے۔ آپ چلتے ہیں شوکت صاحب کے پاس۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام۔ جناب کیا حال ہے؟ خیریت، ٹھیک ٹھاک ہے۔ وہ ابھی تو ہم دوسری باتیں تو آتی رہیں گی، دیکھیں وہ کشمیر کی پراپرٹیز ہیں ہماری ادھر لاہور میں اور پنجاب میں، وہ چمبا ہاؤس اور پونچھ ہاؤس اور دوسری تیسری باتیں، اور بھی بہت سے مندر وندر بھی ہیں، اور خاص کر راولپنڈی کے اندر بھی ہیں، حسن ابدال کے اندر بھی ہیں، جہاں تک مجھے پتا ہے۔ تو وہ ابھی وزیر اعظم پاکستان کی سوابدید ہو جائے گی کہ اس کے اختیارات چلے جائیں گے، وہ بیچے کیا کرے۔ تو یہ بات بھی آج آپ سے کرنی ہے، اس کا ریاک ہے۔ اور ایک اور دوسری بات جو آپ سے ہم نے پوچھنی ہے کہ آپ تو ماشاءاللہ آپ نے پریکٹس کی ہے لا کی، ہم تو خیر کتابیں ہی پڑھی، لیکن آپ کا تو بڑا تجربہ ہے۔ یہ جو پاکستان کے اندر عدالت میں ابھی یہ کیا دیا کہ یہ سو موٹو ایکشن جو ہے وہ صرف چیف جسٹس کی سوابدید پہ ہے، انسانی حقوق ہو، کچھ بھی ہو، صحافیوں کے حقوق ہو، کوئی مسئلہ بھی ہو، دوسرا جج جو ہے اس کو اختیار ہی نہیں ہے۔ کیا آئین اسی طرح کہتا ہے؟ یہ بھی بات آپ سے ہوگی۔ اب آپ پہ منحصر ہے کہاں سے شروع کرتے ہیں، کہاں پہ پہلے کیا بعد کیا؟ میرے خیال میں یہ جو سو موٹو والا بات ہے، اس کو سب سے پہلے مختصر بالکل ٹھیک سی تشریح کر دوں۔ بیسیکلی تو جو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز کے حوالے سے یہ عمومی طور پر طے ہے کہ یہ جہاں بھی بیٹھیں ان کی عدالت لگ جاتی ہے، بشرطے کہ ہائی کورٹ کا یا سپریم کورٹ کا کوئی جج اس وقت کسی سماعت کے لیے خود سے تیار ہو۔ جہاں تک سو موٹو کا تعلق ہے، بیفور
یہ سپریم کورٹ کے حتیٰ کہ ہائی کورٹ کے ججز کے حوالے سے بھی، جہاں وہ یہ سمجھیں کہ یہاں سپریم کورٹ کی یا ہائی کورٹ کی انٹرونشن ضروری ہے جو پبلک انٹرسٹ میں ہے، تو اس کو بھی سماعت کے لیے منظور کیا جا سکتا ہے۔ البتہ اب چونکہ یہ بھی چونکہ جو کانسٹیٹیوشن ہے اس نے اس اختیار کو مخصوص نہیں کیا ہے، لیکن جو روایت رہی ہے، چونکہ ٹریڈیشنز بھی بعض دفعہ لا کا ایک حصہ بن جاتی ہیں، یعنی سپریم کورٹ کی جو پریکٹس رہی ہے، تو اس سے پہلے بھی سو موٹو ایکشنز جو ہے وہ عمومی طور پر جو چیف جسٹس ہیں وہ لیتے رہے ہیں۔ دوسرے ججز نے اپنے آپ کو کنسٹینڈ کیا سو موٹو ایکشن سے، لیکن چونکہ یہ اختیار، چونکہ ججز اپنے اختیار کے اعتبار سے یا جوڈیشری میں جو ان کا سٹیٹس ہے وہ سپریم کورٹ کے تمام ہی ججز برابر ہیں۔ البتہ ایڈمنسٹریشن کے اعتبار سے، جو ایڈمنسٹریٹو نقطہ نظر سے جو سینئر ججز ہیں، الٹیمیٹلی انہوں نے پروموٹ ہو کے تو چیف جسٹس بننا ہے، اور یہ اختیار میں نے جیسے کہا کہ ماضی میں زیادہ تر جو ہے وہ چیف جسٹس جو ہے وہ لیتے رہے ہیں، اور چیف جسٹس کا ہی یہ اختیار ہے کہ وہ کسی کیس کو کسی بینچ کے حوالے کر دیں، کسی جج کے حوالے کر دیں یا بینچ بنا دیں۔ تو اگر یہ چیف جسٹس نے یہ ایک طرح کی باقی ججز کو یہ میسج دیا ہے کہ وہ کنسٹینٹ رکھیں سوموٹو، تو اس میں نیک نیتی کا اظہار نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ ججز کے اختیارات ہیں کو محدود کرنے کے لیے ضروری ہے کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی جائے، لیکن جو بطور چیف جسٹس اگر وہ باقی ججز کو کہہ دیں کہ آپ کنسٹینڈ کریں اور سو موٹو کا اختیار استعمال نہ کریں، تو شاید کوئی جج جو ہے وہ نہ سو موٹو لے۔ تو سو موٹو اب یعنی اس آرڈر کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک سوابدیدی اختیار بن کے رہ گیا ہے صرف چیف جسٹس کا۔ تو یہ کوئی اچھا اقدام نہیں ہے کہ چیف جسٹس نے سارے اختیارات کو اپنی ذات کے اندر جو ہے وہ مرتکز کر دیں، کیونکہ سپریم کورٹ کے ججز جو ہے وہ قانون کی نظر میں برابر ہیں، ان کے اختیارات بھی برابر ہیں۔ البتہ چیف جسٹس کو کچھ ایڈمنسٹریٹو پاورز ہوتی ہیں، جیسے رجسٹرار کا انتخاب ہو گیا اور کچھ چیزیں جو ہے وہ بینچز بنانا، یہ ایڈمنسٹریشن کے جو اختیارات ایڈمنسٹریٹو کے ہوتے ہیں وہ ایک چیف ہے، جو ادارے کا ایک اپنا ایک چیف ہوتا ہے۔ آئی تھنک کہ اگر چیف جسٹس نے یہ آرڈر ایشو کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید ان کو خطرہ ہو کہ حکومت کی جو بے اعتدالیاں ہیں، جو اگنورنس ہے، جو مخالفین کے حوالے سے، جیسے کل ہی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ججز جرنلسٹوں کے حوالے سے، یعنی اسی وجہ سے اس حوالے سے بھی انہوں نے ایک قانون جاری کیا کہ بھئی جو جرنلسٹ ہیں یا فریڈم آف ایکسپریشن ہے، اس کو قدغن نہیں لگا جا سکتی، اور سپریم کورٹ جو ہے وہ صحافیوں کے آزادی اور ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے ایک دیوار کا کام کرے گا۔ وہ تو انہوں نے کہا کہ بندیال صاحب نے کہ ہم گوانتانامو نہیں بننے دیں گے۔ تو بہرحال اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید چونکہ اب آج کل پاکستان میں ایک بڑی اتھل پتھل ہے، جیسے آپ نے تمہید میں ہی بات کی کہ حکومت اپنے 3 سال پورے ہونے کا جشن بنا رہی ہے، لیکن اس جشن میں ان وعدوں کا کوئی ذکر نہیں ہے جو وعدے ان نے الیکشن کے موقع پہ کیے تھے، اور ابھی انہوں نے وہی روایتی دعوے کیے ہیں
جو دعوے گراؤنڈ ریالٹیز یا گراؤنڈ سے مطابقت نہیں رکھتے. اور موجودہ حکومت آپ کہہ سکتے ہیں کہ موسٹ ان پاپولر اور ایسی حکومت ہے کہ جس پہ ایک بڑا داغ ہے کہ یہ ہر بات کرتی ہے اور اس کے بعد اس سے مکر جاتی ہے, اس سے یو ٹرن لے لیتی ہے. تو موجودہ حکومت کے بارے میں آپ کوئی بھی بات جو ہے وہ ایک خوش فہمی تو ہو سکتی ہے, حسن ظن بھی قائم کیا جا سکتا ہے, لیکن یہ 3 سال جو گزرے ہیں, ان 3 سالوں کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ انفورس ڈس اپیرنسز کے کیسز میں اضافہ ہوا ہے, اور ملک کے اندر لا لیسنس, عورتوں کے ہراسمنٹ اور گینگ ریپ, بچوں کے ساتھ بدفعلیوں کے واقعات, کئی بچے سوڈمائزڈ ہوئے, اور جو کلپریٹس ہیں وہ انصاف کے کٹہرے میں کھڑے نہیں کیے گئے. اور ضمناً آپ نے سانحہ ساہیوال کا بھی ذکر کیا, اور بھی کئی ایک واقعات ایسے ہوئے ہیں جس میں اسٹیٹ براہ راست, اسٹیٹ کے ادارے براہ راست لوگوں کے قتل میں انوالو رہے ہیں. ابھی آپ دیکھیں کہ عباس پور ہے جو پرائم منسٹر آزاد کشمیر, سو کالڈ پرائم منسٹر آزاد کشمیر کا ہوم ٹاؤن ہے, اس میں ایک بچی جو ہے وہ گینگ ریپ ہو کے اس کو قتل کر دیا گیا, اور آزاد کشمیر کی کیبنٹ کے کسی ممبر نے یا خود پرائم منسٹر, سو کالڈ پرائم منسٹر جے کے نے اس واقعے پہ اظہار افسوس تک بھی نہیں کیا. شاید اس نے کپڑے کوئی ایسے پہنے ہو تو ان کو وہ وزیر اعظم نے کہا ہوا ہے کہ کپڑے غلط پہنتی ہیں, لیکن اس نے تو پورے پہنے ہوئے تھے, میں نے دیکھا اس کی. بہرحال, اور اس سے پہلے آپ کو پتہ ہی ہے کہ حویلی کے اندر ماں اور بیٹی, ماں اور بیٹی کے ساتھ جو ہے وہ اسی طرح نیلم ویلی میں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرح کا گولیاں ماری گئی, کئی لوگ زخمی ہوئے, اور وہ تو وردی میں تھے نا جی, ایکسپرٹ لوگ ہیں جو ہے وہ 2 بندے جو ہے وہ شہید ہوئے, وردی میں تھے نا. اور گولی مارنے والے لوگ کو ان نون نہیں ہے, وردی میں تھے, ان کے نام بھی, اب تک کہ ان کے خلاف ایف آئی آر بھی درج ہوئی, کچھ 2 ایک کو گرفتار بھی کیا گیا, لیکن اس کے بعد چھوڑ دیا گیا, وہ چھوڑ دیا گیا. اور پتہ نہیں پھر وہ جرگہ جو ہوا خیبر پختونخوا میں, اس جرگے کی تھرٹ سے ڈر گئے یا مسلطیں آڑے آ گئی. تو چونکہ پاکستان میں تو اگر کیا پاکستان سے لے کے آج تک کے جو حالات ہیں, انصاف کے راہ میں ہمیشہ مسلطیں آڑے آتی رہی ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ انصاف جو ہے وہ بڑے لوگوں اور طاقتوروں کے گھر کی لونڈی بن کے رہ گیا ہے. یہ کوئی صرف موجودہ حکومت کے لیے ہی نہیں, بلکہ اس سے پہلی بھی حکومتیں جو ہے وہ لوگوں کو انصاف دلانے میں اگر مکمل طور پر ناکام نہیں رہی ہیں تو جزوی طور پر وہ بھی ناکام ہی رہی ہیں. اور حتیٰ کہ ان طاقتوروں کو خوش کرنے کے لیے کئی دفعہ انہوں نے اپنے ہی لوگوں کو ذبح کیا. مسلم لیگ نون نے ان لوگوں کو وہ سزائیں دی جن سزاؤں کے نہ تو وہ مستحق تھے اور نہ ہی اس جرم میں سزا دی گئی جس سے جو جرم ان سے سرزد ہی نہیں ہوا تھا. تو اس کی بہرحال وہ جس کو کہتے ہیں مکافات عمل ہے. تو بلاخر آج پوری مسلم لیگ نون, اگر میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو ڈاؤن لیگ کا ایشو تھا اس میں مسلم لیگ اگر انصاف کے ساتھ کھڑی ہو جاتی اور طاقتوروں کو یہ بتاتی کہ اس ملک میں ایک آئین ہے, قانون ہے, اسمبلی ہے, اور اگر آپ کو کسی کے بارے میں کوئی شک و شبہ ہے یا کوئی گریونس ہیں تو آپ سپریم کورٹ کا یا ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹا سکتے ہیں اور وہ شواہد پیش کر سکتے ہیں. لیکن ان کے دباؤ کے نتیجے میں مسلم لیگ نے اپنے ہی بندوں کو ذبح کیا اور اسٹیبلشمنٹ کو اتنی شے دے دی کہ اب وہ پیچھے ہٹنے کے لیے کسی طور پر تیار ہی نہیں ہے. کانسٹیٹیوشن کی مرضی اور منشا کیا ہے اس کی ان کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے, اور خبریں بھی وہ خود ہی چلاتے ہیں, جس کو چاہیں
وہ غدار ثابت کر دیں، جس کو چاہیں وہ ٹیررسٹ ثابت کر دیں، جس کو چاہیں جیل میں ڈال دیں، اور پھر انصاف کی جو عدالتیں ہیں وہ بھی انہی کے رحم و کرم پہ ہیں. جو جج بھی تھوڑی بہت اپنی انڈیپینڈنس دکھاتا ہے تو اس کو یا تو شوکت صدیقی بنا دیا جاتا ہے یا پھر قاضی فائز عیسیٰ. اگرچہ قاضی فائز عیسیٰ قانون اور آئین کے دائرے کے اندر ایک بہت بڑی لڑائی لڑ رہے ہیں، لیکن کیا وہ اس میں کامیاب ہوں گے؟ میں نہیں سمجھتا کہ وہ بالآخر فتح مندی سے ہمکنار ہوں گے. ہاں یہ ضرور ہے کہ ان کے اس کھڑا ہونے کی وجہ سے جو قانون نے اپنے چہروں پہ جو کریم اور جو لبادے اوڑھ رکھے ہیں وہ تھوڑی تھوڑی کریم بھی اتر گئی ہے، اور اصل چہرے بھی اب لوگوں کی نظروں میں آنا شروع ہو گئے ہیں. قاضی فائز عیسیٰ ایک جج ہیں، ایک فرد ہیں. شاید یہ نظام ان کو قربان کر دے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی جج قربان ہونے کے لیے تیار ہو جائے تو کہیں نہ کہیں پھر امید کی کرن جو ہے وہ پھوٹنا شروع ہو جاتی ہے، اور وہ کرن جو ہے وہ معاشرے کو روشنی مہیا کرتی ہے. وہ چاہیں تو اب بھی ہاتھ میں ہے ان کے کہ وہ کمپرومائز کر دیں، اسٹیبلشمنٹ سے وعدہ کر لیں کہ جناب آئندہ آپ کی مرضی اور منشا کے خلاف کچھ بھی نہیں ہوگا. انفارچونیٹ پہلو وہ یہ ہے کہ پاکستان کی ساری سیاسی پارٹیاں بشمول پیپلز پارٹی، نون لیگ، جمعیت العلماء اسلام اور پی ٹی آئی کو تو ہم دوش اس لیے نہیں دیتے کہ وہ تو انہی کی بیساکھیوں کے سارے اقتدار میں ہیں، اور انہیں بہت اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ وہ تو ان کی ناراضگی کو مول لے ہی نہیں سکتے. میں خطا کلامی کرنے لگا ہوں، معافی دینا. جی 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 پاکستان کا سب سے اپنے آپ کو مضبوط ترین وزیر اعظم کون سمجھتا تھا؟ وہ تو میرے خیال میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو تھے، بلکہ انہوں نے چیلنج کیا تھا اپنی کرسی پہ بیٹھ کے. انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں بحیثیت ذوالفقار علی بھٹو کمزور ہو سکتا ہوں، لیکن یہ جس کرسی پہ میں بیٹھا ہوں یہ بہت مضبوط ہے. وجہ کیا تھی کہ اس کرسی کے ساتھ پاکستان کا کانسٹیٹیوشن کھڑا تھا. انہوں نے یعنی اس تھریٹ کے پیچھے اس طاقت کا اظہار جو تھا وہ کانسٹیٹیوشن کی بالادستی کی بات تھی. لیکن وہ کانسٹیٹیوشن دھرا کا دھرا رہ گیا، بلکہ وہ جو ہے وہ 22 کروڑ لوگوں کا 22 کروڑ لوگ جو ہے وہ اس کانسٹیٹیوشن کو دیکھتے رہ گئے، اور ذوالفقار علی بھٹو پھانسی چڑھ گئے. انہوں نے، مجھے آج بھی یاد ہے کہ ان کے دائیں طرف جنرل ضیاء الحق کرسی پہ بیٹھے تھے، وہ ٹی وی پہ آئے، اپوزیشن کو اس وقت عروج تھا، اپوزیشن کو تھریٹ کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ یہ کرسی میری، میں بڑا مضبوط ہوں. اور ضیاء صاحب نے بھی مونچھوں کو ایسے ادھر ایسے ایسے کیا، اور اس کے چند دن بعد بھٹو صاحب کا تن تختہ کر دیا، الٹ دیا گیا. یہ وزیر جج بیچارہ 21ویں گریڈ میں ہوں گے، 22ویں میں ہوں گے. نہیں، یہ گریڈ 2 کا سوال نہیں ہوتا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں نا، جج جو ہے کتنی مزاحمت کرے گا. دیکھیے، ایک جو مزاحمت کرنا اور نہ کرنا یہ تو انسان کے اپنے ضمیر پہ ہے. جی، لیکن جو لوگ کانسٹیٹیوشن سے آگاہ ہیں کہ کانسٹیٹیوشن انہیں کتنی تحفظ فراہم کرتا ہے، اور ان کا دیا ہوا کوئی بھی فیصلہ، وہ فیصلہ جو ہے وہ کسی کے بھی گلے پڑ سکتا ہے. حتیٰ کہ ایک ایس ایچ او کے بھی اتنے پاورز ہیں، بلکہ مثل مشہور ہے کہ اگر ایس ایچ او کو پتہ چل جائے کہ اس کے کتنے اختیارات ہیں تو کہتے ہیں کہ شاید شہر میں کوئی آدمی گردن سیدھی کر کے تھانہ دار کے سامنے چلے ہی نہ، ایس ایچ او کے سامنے چلے ہی نہ. لیکن وہ کہتے ہیں کہ شکر ہے کہ ایس ایچ او کو کانسٹیٹیوشن کا نے جو اس کو پاورز دیے ہیں ان پاورز کا اسے علم نہیں ہے.
تو کانسٹیٹیوشن میں ان اداروں کے جو ڈفرینٹ جو 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 اختیارات کی تقسیم ہے اس میں کوئی کسی قسم کا کوئی بغض بھی نہیں ہے، کوئی اناد بھی نہیں ہے، اور نہ ہی کسی نے کسی کو زیادہ اختیار دیے ہیں اور کسی کے کم. لیکن بہرحال جس چیز کو کانسٹیٹیوشن نے سپریم بنایا ہے وہ ہے اسمبلی، اور اسمبلی کا بنایا ہوا وہ کانسٹیٹیوشن جس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ اتفاق رائے سے منظور ہوا، لیکن اس کے بھی ٹیے پاچے کر دیے گئے ہیں، اور یہ پولیٹیکل پارٹیاں ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہی ہیں اور یہ اس انتظار میں ہیں، بلکہ اس خوف میں مبتلا ہیں کہ کہیں ہمیں اپوزیشن میں ہی نہ بیٹھنا پڑ جائے، لہذا اصول اور بے اصولی کے درمیان ان کے پاس کوئی پیمانہ نہیں رہا ہے، وہ چاہے پیپلز پارٹی ہو. اب آپ دیکھیے مطلب نون لیگ میں بھی یہ کیا بیانیہ ہے، مفاہمتی بیانیہ. کس سے مفاہمت کرنی ہے؟ انکانسٹیٹیوشنل فورسز کے ساتھ، ان فورسز کے ساتھ جو کانسٹیٹیوشن کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتے ہیں. یا آپ نے ایک جمہوری معاشرے کے اندر زندہ رہنا ہے، آپ نے اصولوں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، آپ نے کانسٹیٹیوشن کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. آپ کو وہ لوگ جو مینڈیٹ دیتے ہیں، جو ووٹ دیتے ہیں، آپ نے ان کے لیے وہ پالیسیاں ترتیب دینی ہیں جو ریجن کے مفاد میں ہوں، جو بین الاقوامی برادری کے مفاد میں ہوں، اور جو اس ملک کے رہنے والوں لوگوں کے مفاد میں ہوں. انفارچونیٹ ہے کہ یہ پارٹیاں اقتدار میں آتی ہیں، آنے کے ساتھ ہی ان کی کوشش شروع ہو جاتی ہیں کہ کس طرح اسٹیبلشمنٹ کی فوجی جرنلوں کی جو ہے وہ اپیزمنٹ کی جائے. کہیں ان کے ماتھے کے بل تو نہیں چڑھ گئے ہیں، ان کے چہرے پہ مسکراہٹ برقرار رکھنے کے لیے کیا کیا اقدامات کیے جائیں. تو اس کی سزا آج پاکستان کے عوام بھی اور یہ پولیٹیکل پارٹیاں خود بھی بھگت رہی ہیں. اچھا، اور جہاں تک آپ نے وہ بات کی نون لیگ کے اسے، تو ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ دیکھیے شادی بیاہ کی تقریبات یا کہیں کوئی غمی کی تقریب ہو، یہ سب سانجھی چیزیں ہوتی ہیں. کسی کی خوشی میں آپ اگر شریک نہیں ہو سکتے تو اس میں رکھنا ڈالنا یہ بدترین بد تہذیبی ہے. ایسے لوگوں کا سویلائزیشن سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. اور یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، اور بالخصوص جو یہ جو پاکستان کی ایمبیسیاں اور ان کا جو عملہ اور آگے جو انہوں نے لوگ پرائیویٹ ہائر کیے ہوئے ہیں، یہ ان کے کہنے پہ ہی لوگوں سے طوب طے کرتے ہیں. ایئرپورٹ پہ لوگ آتے ہیں اگر وزٹ کے لیے انگلینڈ، تو ایئرپورٹ پہ ان کے ساتھ بدتہذیبیاں کرتے ہیں، ان کے خلاف نعرے لگاتے ہیں، گالم گلوچ کرتے ہیں، اور یہاں جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے دوسرے لوگوں کو ابیوز کرتے ہیں. یہ اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کامیاب کیوں نہیں ہوتی، کیونکہ یہ لوگ خارجہ امور حالانکہ ان کی آفیشیل ڈیوٹی یہ ہے کہ یہ اس ملک کے لیے لوبنگ کریں، یہاں کی حکومتوں کو، یہاں کے اداروں کو میٹنگیں کر کے ان کے ساتھ کوئی جو ہے وہ سپیس کریٹ کریں اپنے ملک کے لیے. ان کا یہ کام نہیں کرتے. یہ دفتروں میں بیٹھ کے وہ جو وہاں سے پیسے آتے ہیں ان اکاؤنٹڈ، ان پیسوں کو یہ اپنے منظور نظر لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں دوسروں کی بےزتی کرانے کے لیے. اور اگر جب کبھی بھی کوئی حکومت ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کا احتساب ضرور ہونا چاہیے جو اس بدتہذیبی کو، اس بدماشی کو، اس گنڈا گردی کو فروغ دینے کے لیے اس اسٹیٹ کے پیسے کو اس طرح اپنے کرونیز کے اندر، ایسے آوارہ گردوں کے اندر تقسیم کر کے ان سے وہاں کے سیاسی رہنماؤں کے خلاف نعرے بازیاں کرواتے ہیں. اور شادی بیاہوں کی تقریبات جو ٹوٹلی پرائیویٹ تقریب ہوتی ہے، اس تقریب میں بھی یہ اس طرح کے ہوتے ہیں. تربیت، میں آپ کو جی آپ کو بتاؤں کہ ایک دفعہ سردار قیوم صاحب ایک ٹاؤن میں گئے
تو اس ٹاؤن کا جو میں نام اس لیے نہیں لیتا ہوں کہ ذرا اچھا نہیں لگتا، جی 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 تو وہاں سردار قیوم صاحب کے خلاف ایک شخص نے مظاہرہ کروایا اور کچھ ٹماٹر اور انڈے اور اس طرح کی چیزیں وہ کی، اور ظاہر ہے جو جلسے میں آنے والے لوگ تھے وہ ایسے لوگ نہیں تھے جو کوئی بدماشی کا جواب بدماشی سے دے سکتے. تو سردار قیوم صاحب نے بعد میں دوسری جگہ پر جا کے تقریر کی اور نے کہا کہ اگر میں الیکشن ہار گیا تو پھر تو اس شخص کی خوش قسمتی ہوگی، اور اگر میں الیکشن جیت گیا تو اس کو ساری زندگی کے لیے اس بدماشی کی عبرتناک سزا دوں گا. اور آپ تماشا دیکھیے کہ جو ہی وہ الیکشن بھی اتفاق سے سردار قیوم صاحب جیت گئے، اور بعد ازاں سب سے پہلے دوسرے گروپ سے نکل کے جس آدمی نے اس وقت مسلم کانفرنس میں شاملیت اختیار کی وہ وہی شخص تھے جنہوں نے سردار قیوم پہ انڈے اور ٹماٹر مروائے تھے. یعنی تو یہ لوگوں کو اصل میں جس وقت کوئی حکومت آ جاتی ہے تو یہ اپنی تمام بدتمیزیوں کو جو ہے وہ کسی انصاف کے کٹارے میں سے روکنے کے لیے اپنے آپ کو وہ اسی پارٹی میں شامل ہو جاتے ہیں، اور اتنی بلند آواز سے نعرے اور اتنی تعریف و توصیف لیڈروں کی شروع کر دیتے ہیں کہ وہ جنہوں نے اپنی ساری زندگیاں ان لیڈروں کے ساتھ گزاری ہوتی ہیں وہ بیچارے پچھلی صفوں میں دھکیل دیے جاتے ہیں. اور اس طرح جی اخلاق کی گراوٹ کی بات بتاؤں آپ کو، اخلاقیات کے جنازے کی بات بتانے لگا. جی جی میری ایک عزیزہ ہیں، وہ اسسٹنٹ کمشنر ہیں آزاد کشمیر میں. جی ساری دنیا جانتی ہے، نام نہیں لیتا. ان کے اوپر ایک ایم ایل اے موجودہ سابق وزیر، ان کے ساتھ چپکلش تھی کہ وہ ان کے کہتے تھے کہ یہ میں قانون کی جو بات ہے قانون کی ہے، یہ اس میں کسی کا زور بس نہیں ہے، میں آپ کا حکم نہیں مان سکتی. اب انہوں نے پرسوں ایک کہا کہ فلاں اے سی جو ہے یہ میرا الیکشن ہروانا چاہتی تھی مجھے، اور ساتھ کہا کہ اس کے تو ناجائز تعلقات تھے اس لیے اس کا دفتر جلا دیا گیا اور اس کی گاڑی پہ ایسے ہوا، اس کے ناجائز تعلق تھے، وہ عورت شادی شدہ ہے. آج وہ ہماری جو کچھ لوگ ہیں انہوں نے مجھے بھی صرف اپروچ کی، تو میں نے کہا یار اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اگر یہ برادریزم کو ایسے کرتے تو پھر جو ان کی برادری کے لوگ ہیں ان کو ووٹ مت دو آئندہ، یہی ہے نا آسان طریقہ. لیکن اس بندے کی اخلاقیات کا جنازہ دیکھے نکلا ہے کہ وہ اپنی صرف اس طرح کے ایک سرکاری افسر میری بات نہیں مان رہا تو اس کو کہا جی اس کے کسی کے ساتھ ناجائز تعلق ہے. اب مجھے بتائیں کہ کون سی سیاست اور کیسے ان لوگوں کے بڑے نام کیا بندہ ان کا کرے. قیوم صاحب نے تو یہ دیکھیں ایک سوچی سمجھی سکیم، ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت سیاست کو بدنام کرنے کے لیے ایسے لوگوں کو سامنے لایا گیا ہے کہ تاکہ لوگ سیاست سے کان پکڑیں. وہ لوگ جو سیاست کو ایک مقدس مشن سمجھ کے سیاست کرتے ہیں، لوگوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے، تاریخ کی بقا کے لیے، ملکوں کی عزت اور آبرو اور اس کے تحفظ کے لیے، وہ سب لوگ جو ہے وہ اپنے آپ کو کنارہ کش کر لیں اور پھر طاقتور جو ہے وہ آ جائیں، وہ اپنا ماضی سمیت اور غریبوں کو دبا دیا جائے تاکہ کسی کی کوئی سنوائی نہ ہو. یہ سازش ہے جمہوریت کے خلاف، پالیٹکس کے خلاف، سیاست کے خلاف، سیاسی جماعتوں کے خلاف. اور اگر یہ سیاسی جماعتیں اس سازش کو سمجھ کر اپنے آپ کو منظم نہیں کریں گی اور اس بیانیے کے خلاف کھڑی نہیں ہوں گی تو میں آپ کو بتاؤں کہ اس بدتمیزی اور بد تہذیبی کا شکار یہ سارے لوگ اتنے برے طریقے سے بنیں گے کہ شاید ان میں سے بھی کچھ لوگوں کو کان پکڑیں. معلوم ہوگا کہ کراچی اور اسلام آباد کے سارے ہوٹل گیسٹ ہاؤس انتظامیہ نے اپنے نگرانی میں لے لیے ہیں. کوئی بھی سول آدمی، پرائیویٹ بندہ، کوئی مہمان کسی گیسٹ ہاؤس اور ہوٹل میں نہیں رہے گا، وہ بکنگ ہی نہیں دیں گے. کیوں پتہ ہے نا آپ کو؟ پتہ ہے آپ کو؟ مجھے نہیں پتا. افغانستان سے جو امریکن اور دوسرے لوگ جو ہیں ان کو، جو ان کے وہاں پہ جو وہ لوگ کام کر رہے تھے ان کے لیے، ان کو
पाकिस्तान में अंदर लाया जा रहा है और उनको पाकिस्तान के अंदर एकोमोडेट यानी रेजिडेंट जो उनको करे किया जाएगा इस वक्त आरजी, और वो वहां पे रहेंगे। सब होटल इस्लामाबाद के और कराची के बुक हो चुके हैं आज, और इंतजामिया ने, डिप्टी कमिश्नर्स ने वो जो गेस्ट हैं उनको निकाल दिया, जो बाकी है कोई गेस्ट उसका नहीं आएगा। और ये अफगानिस्तान की लड़ाई का जो तालिबान के आमन की जो खुशामदीद थी कि अब उसका ये असर ये हो रहा है इसके अंदर, मुमलकत के अंदर। कल जो कुछ हुआ वो देखा, 172 से ज्यादा लोग मर गए, जो खबरें आ रही हैं। नहीं, उसमें बहुत लोग जख्मी हुए हैं, 4 जख्मी बहुत हैं जी। और मजे की बात यह है कि अमेरिका ने 3 दिन पहले अपने शहरियों को और लोगों को वार्न किया कि आप एयरपोर्ट पे ना जाएं, गैदरिंग ना करें, धमाके का खदशा है, आपकी जान जो है वो रिस्क में है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। और इन लोगों को मरने दिया गया है। देखना, जब कोई स्टेट, उसके पास कोई खबर हो और उस खबर के नतीजे में वो अलर्ट जारी करती है और फिर उन जिंदगियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी किस्म का कोई कदम नहीं उठाती, तो ऐसी अलर्ट का क्या फायदा। पाकिस्तान की हुकूमतें भी इसी तरह इतने दहशतगर्द दाखिल हो गए, लीडरों को नोटिस जारी कर देते हैं कि जी आपकी जान को खतरा। भाई, अगर आपको ये पता है कि ये लीडर जो है वो किसी हिट लिस्ट पे है, तो उन उन लोगों को पकड़ें जो जो हिट लिस्ट बनाने वाले हैं। ये जश्न बना रहे हैं कि अब तालिबान जो है, इसका इम्पैक्ट तो डेफिनेटली पूरी दुनिया पे और खास करके रीजन पे बहुत मनफी पड़ेगा। जो लोग जश्न बना रहे हैं, वो वक्त दूर नहीं है कि ये सारे मातम करेंगे। और ये वो तालिबान नहीं है जो अखोड़ा खटक के मदरसे के फारूक तहसील थे और जिनको आप कहते थे ये हमारे बच्चे हैं। ये बच्चे नहीं हैं, ये अब बूढ़े हैं, और ये बूढ़े खरांट बूढ़े हैं जिन्होंने अब क्या कहते हैं, कई जेलें देखी हुई हैं, कई घाट का पानी पिया हुआ है, कई हुकूमतों के साथ इनके नेगोशिएशन हुई है। और ये हुकूमत जो है, या तालिबान के आगे 3 लाख आर्मी का जो सरेंडर है, इट्स नॉट ए नॉर्मल थिंग। इसको लोगों को सोचना चाहिए, और वो रियासतें जिनके पास इतने बड़े वसाइल हैं और इतनी बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उनको इस सारी गेम को समझना चाहिए। और अगर वो ये नहीं समझ रहे हैं, या उनको अपनी ताकत पे घमंड था, जैसे अमेरिका को घमंड था, तो उसने अफगानिस्तान पे भी हमला कर दिया था, और अभी यहाँ कोई कंसोलिडेशन हुई नहीं, तो उसके बाद इराक चले गए। इराक में भी जो है वो कोई अमन कायम हुआ नहीं था, तो लीबिया के अंदर हमला हो गया। लीबिया पे अभी कुछ नहीं हुआ था, तो सीरिया के अंदर एक जो है। तो ये तमाम दुनिया भर के दहशत गर्दों को बाकायदा पैसे जो है वो कांग्रेस से मंजूरी लेके इन नुसरा फ्रंट और ये सारे जो दाइश और ये जो लोग हैं, लिहाजा इन लोगों को जो ये समझते हैं कि, या जो कोई एक हुकूमत समझती है कि उसके कंट्रोल में है, ऐसा नहीं है। और खास करके रीजनल फोर्सेस को, खास करके पाकिस्तान और चाइना, रशिया, सेंट्रल एशियन स्टेट्स और ईरान को इस तालिबान हुकूमत के बारे में, क्या इस जो आर्जी जो इन्होंने सरेंडर करवाया है अपने अशरफ गनी की हुकूमत को, जी जी, ये 1990 नहीं है, ये 1996 भी नहीं है, ये 2000 भी नहीं है, ये 2021 है। और 2021 में बहुत सारी शबबंदियां हो चुकी हुई हैं, और उन शबबंदियों में किस किस ने तहलील होना है, किस किस ने डिसमेंटल होना है, किस किस ने एमर्ज होना है और तरक्की पानी है, कौन कौन सी नई स्टेट्स मार्ज वजूद में आने वाली हैं,
یہ سب کچھ دیواروں پہ لکھا ہوا ہے اگر آپ اس کو پڑھنے کی کوشش کریں. اور جو لوگ اس برائی سے نیکی تلاش کر رہے ہیں اور جن کی پالیسیاں صرف محدود سوچ کے تحت اپنے عقیدوں کے تابع اپنی خارجہ پالیسیوں کو مرتب کر رہے ہیں، وہ ملک اس نئے گیم کے اندر سروائیو نہیں کر سکیں گے. ایک اور بات آپ نے نوٹ کی آج، جی، طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ شاہین کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی بھی دوست ساتھی، کوئی بھی ہمارا طالب نہ زخمی ہوا ہے، نہ ہی وہ ان دھماکوں میں کوئی شہید یا ہلاک ہوا ہے. حالانکہ بظاہر جو نظر آ رہا تھا پچھلے 2 دنوں سے یہ تھا کہ کابل کا ایئرپورٹ جو ہے طالبان کی اپنی سیکورٹی کے حصار میں ہے. کیا نہیں، یہ ان کا اپنا دعویٰ تھا. مطلب یہ ہے کہ یہ لگتا نہیں تھا، بلکہ یہ ان کا اپنا دعویٰ تھا کہ ہم جانے والوں کو روکیں گے نہیں، ہم ایئرپورٹ کو بند نہیں کریں گے. اور البتہ یہ ہے کہ انہوں نے جو خبر آئی تھی کہ گھر گھر تلاشیاں لینا شروع کر دی ہیں، ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں جنہوں نے ماضی میں امریکن اداروں کے ساتھ کام کیا ہے یا نیٹو فورسز اور ان کے اداروں کے ساتھ کام کیا ہے. ان لوگوں کی طالبان کو بڑی شدید تلاش ہے. اور یہ بھی خبر جو ہے وہ افغانستان سے ہی جاری ہوئی، جس کو ریپیٹ کیا پاکستان کے کچھ اداروں نے، کہ طالبان ان لوگوں کے حوالے سے بہت ہی الرٹ ہیں جو ان ملکوں کے ساتھ افغانی نیشنل جو ہے وہ کام کر رہے تھے. یہ ایسا ہی ہے کہ جب ڈاکٹر نجیب اللہ کو قتل کیا گیا تو کچھ کہتے ہیں کہ اس کا پلان جو ہے وہ اسلام آباد میں بنا تھا کہ نجیب اللہ کو زندہ نہیں رہنے دینا ہے، چونکہ ڈاکٹر نجیب اللہ کے اندر پختونوں کو ایک متبادل، ایک الٹرنیٹ لیڈرشپ ہے جو کسی وقت بھی ابھر سکتی ہے. تو دن بہ دن یہ کوششیں ہو رہی ہیں کہ افغانستان میں افغانوں کی کوئی بھی لیڈرشپ جو ہے وہ نہ ابھر پائے. جو بھی ابھرے اس کو قتل کر دیا جائے تاکہ چھوٹے چھوٹے گروہوں پہ مشتمل چھوٹے چھوٹے لیڈر جو ہے وہ ان کے رہنما بنے، اور وہ ٹیبل پہ ان کی یہ صلاحیت ہی نہ ہو کہ وہ کوئی اسٹریٹجی ڈیفائن کر سکیں، کسی مستقبل کی حکومت ہے کہ خد و خال بیان کر سکیں. لہذا ان کو جو پرچہ دیا جائے وہ پرچہ پڑھیں اور اس کے بعد جو ہے وہ اوان کابل میں وہ بیٹھ کے اپنے فرمان جاری کریں، جو فرمان ان کو پشتو میں لکھ کے دے دیے جائیں. تو بہرحال ایک بڑی خطرناک گیم کچھ حکومتیں کھیل رہی ہیں، اور اس خطرناک گیم کا الٹیمیٹ دیکھیے امریکن نے بھی کہا ہے، جو بائیڈن نے جو اسپیچ کی ہے بم بلاسٹ کے بعد اور اتنے لوگوں کی شہادت، جس میں 13 امریکی بھی اس میں جو ہے وہ مارے گئے. جی فوجی ہیں، وہ فوجی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اس کا ہم بدلہ لیں گے. اب اس بدلے کی کیا شکل ہوگی، اور ان کے پاس یقیناً ذرائع زیادہ ہیں، وہ جانتے ہیں کس سے لیں گے، بدلہ کس سے لیں گے. بس یہ میرے خیال میں ابھی کچھ کہنا قبل یہ مما ہے، یہ مصاب میں ہے، لیکن ابھی تک کسی نے ذمہ داری تو کسی نے عراق سے یا سیریا سے کوئی قبول کر رہا ہے، کوئی کدھر سے کر رہا ہے. وہ دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک چیز یہ ہے کہ امریکہ نے 20 سال افغانستان میں گزارے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ کے اندر ادارے رول کرتے ہیں، وہاں دنیا بھر کی انفارمیشنز کو کلیکٹ کیا جاتا ہے، اور دنیا میں کوئی ایک چھوٹی سے چھوٹی آرگنائزیشن بھی ایسی نہیں ہے، چاہے وہ سیاسی ہے، غیر سیاسی ہے، چاہے وہ پرامن جدوجہد پہ یقین رکھتی ہے یا مسلح جدوجہد پہ، جس کا پورا پروفائل جو ہے وہ امریکہ اور بالخصوص CIA کے پاس نہ ہو. اور وہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ اپنی معصومیت میں اپنے نیک جذبوں کے تحت اپنی سوجھ بوجھ کے تحت کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ دوسرے ہوتے ہیں جو آپ سے ذرا تھوڑے سے زیادہ سپیریئر نالج یا انفارمیشن رکھتے ہیں،
تو وہ اس میں سے بھی دیکھتے ہیں کہ کس موقع پہ ان باتوں سے بھی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، اور جس پر وہ اس سے پہلے تو وہ آپ کے راستے میں کئی رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں، اور جس وقت وہ سمجھتے ہیں کہ یہ موقع آگے ہے کہ اب ان کو تھوڑا سا راستہ دیا جائے، آپ تو اپنے تہیں خوش ہوتے ہیں کہ بالآخر آپ کی جدوجہد برابر ہوئی، لیکن وہ جدوجہد بھی بالآخر کسی نہ کسی کے فائدے میں ہوتی ہے کہ آپ کے راستے سے وہ کانٹے ہٹا دیے گئے ہیں۔ شوق صاحب ہمارا ٹائم تو ہو گیا ہے، لیکن کل کے لیے میں ایک بات آپ کو پوچھنا چاہوں گا، کل پوچھوں گا سوال آپ کے لیے بھی میرے لیے بھی چھپا رہنے گیا لوگوں کے لیے۔ یہ کچھ لوگ آج سے چند مہینے پہلے بڑے ایکٹیو تھے، بڑے باتیں ہوتی تھی قرب و جوار سے، لیکن آج کل یہ جو جب سے یہ طالبان آ گئے ہر طرف سو کا عالم ہے۔ وہ ملک بھی جو پہلے بڑے بڑے پیسے خرچ کرتے تھے، وہ بڑے بڑے استقبال کرتے تھے، گلوں میں ہار ڈالتے تھے، معاہدے کرواتے تھے، آج کل وہ خاموش ہیں اس معاملے پہ۔ کل ہم اس موضوع پہ بھی بات کریں گے اور آپ سے پوچھیں گے یہ کیوں خاموشی ہے؟ کیا یہ خاموشی کسی آنے والے بڑے طوفان کا پیش خیمہ تو نہیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے اور اس سوال پہ ضرور غور و خوض ہونا چاہیے۔ تھینک یو ویری مچ جی۔ ہم تو بس سوال کو مل گیا، بس آپ سے بتا دیا، آپ نے بتانا، کل میں ملک کا نام بھی لوں گا کہ وہ کیوں خاموش ہیں آپ۔ تو انشاءاللہ محترم ناظرین سامعین، شوکت صاحب کی گفتگو سنی اور کل کا بڑا ایک اہم موضوع ہوگا، اور وہ آپ ذرا اگر لائیو دیکھ سکیں دیکھیں، سبسکرائب کریں، اور قوم کے نام کشمیری بھائیوں خدا کا واسطہ ہے متحد ہو جاؤ۔ یہ غلاموں کے غلام ہیں، غلاموں کے غلام ہیں، ہم ان کے غلام کیسے بنے رہیں گے؟